لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ويقول الله عز وجل في موضع آخر كل نفس ذائقة الموت ہر قسم کی تعریف و توصیف حمد و کبریائی بڑائی اور بزرگی اس اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے جس نے ہم تمام انسانوں کو اس دنیا کے اندر پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد ہمیں یوں ہی بلا مقصد اس دنیا کے اندر نہیں چھوڑا بلکہ ہمارے لیے ایک ہدف، ایک کام، ایک مقصد متعین کیا جس کو کر کے ہم اور آپ اس دنیا کے اندر اور اس کے بعد آنے والی زندگی کے اندر کامیاب و کامران ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایہ احسان ہے کہ اس نے ہمارے رشد و ہدایت کے لیے ہمیں صراط مستقیم پر گامزن کرنے کے لیے نہ جانے کتنے انبیاء و رسول مبعوث فرمائے جن کا صحیح علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے، اور جو یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1,25,000 انبیاء و رسول بھیجے ہیں، تو اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف زمانے میں مختلف جگہوں پر بہت سارے انبیاء و رسول بھیجے جنہوں نے ہمیں اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا اور اس نے جو راستہ ہمارے لیے متعین کیا ہے اس راستے کو واضح اور اسپشٹ کیا، جس پر چل کر کے ہم اور آپ سیدھے جنت میں جا سکتے ہیں۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء و رسول کے بھیجنے کے عمل کو ختم کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنایا، جن کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو اپنی آخری کتاب، آخری قانون، آخری بدھان عطا کیا، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرقان کا لقب دیا،
فرقان کا نام دیا، جو حق و باطل کے اندر، اچھائی اور برائی کے اندر فرق کرنے والی ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ جن کے ذریعے سے ہمیں ایسی مکرم و معزز کتاب ملی ہے، ان پر ہم زیادہ سے زیادہ درود و سلام بھیجیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس دنیا میں پیدا کیا اور ہمارے ہی لیے اس دنیا میں یہ دن و رات بنائے، اس دنیا کے اندر موسم بنایا، اور اس دنیا میں جتنے بھی مخلوقات ہیں سب کو ہمارے لیے ہمارے کام پر لگا دیا۔ جتنی چیزیں ہیں سب ہمارے لیے نفع بخش ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اگر اس دن اور رات کو پیدا نہ کیا ہوتا تو شاید ہم زندہ نہیں رہتے، کیونکہ انسان کے اندر اتنی لالچ، اتنا ہوس ہے کہ وہ اسی لالچ کے وجہ سے اس دنیا سے رفو چکر ہو جاتا ہے، کام کرتے کرتے یا پیسے کی لالچ میں یا اولاد کی لالچ میں اپنے آپ کو ہلاک کر دیتا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے دن و رات بنایا، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا۔ اللہ نے کہا ہم نے جو رات بنایا ہے یہ آرام کرنے کے لیے بنایا ہے، اور جو ہم نے دن بنایا ہے اس میں روزی تلاش کرنے کے لیے، یعنی کام کرنے کے لیے بنایا ہے۔ ابھی ہم کیا کرتے ہیں، آپ دیکھیں گے اکثر سماج میں اس کو الٹ دیا گیا۔ اللہ نے دن بنایا کام کرنے کے لیے، رات بنایا آرام کرنے کے لیے۔ آپ یہ نیو جنریشن جو ہے اس میں آپ دیکھو، وہ دن کو 12 بجے بھر سوتے ہیں اور رات میں 12 بجے بھر جاگتے ہیں۔ یہ قانون فطرت کی الٹ ہے، مخالفت ہے، جس کی وجہ سے آپ دیکھیں گے جتنی بیماریاں، کسی کو ڈپریشن ہے، کسی کو کچھ ہے، کسی کو کچھ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے، جب آپ قانون فطرت کی مخالفت کریں گے تو آپ کے شریر کے اندر، آپ کے بدن کے اندر مختلف قسم کی بیماریاں، مختلف قسم کے پریورتن آپ دیکھیں گے۔ جو قانون اللہ تبارک و تعالی نے بنایا ہے اس پر ہمیں اور آپ کو چلنا چاہیے، اور سائنس نے بھی اسی کو ڈکلیئر کیا ہے کہ اگر آپ رات میں رات جگا کرتے ہیں، زیادہ سوتے نہیں ہیں، تو آپ کی جو نیند ہے، جو آپ کے اس بدن کو چاہیے جتنا آرام، آپ پورا دن سو لو، آپ کے جسم کو وہ انرجی نہیں مل سکتی ہے جو رات میں ملنی ہے۔ آپ اگر رات میں 6 گھنٹے سو جاتے ہیں تو پھر آپ کو سونے کی ضرورت نہیں ہے۔ 6 گھنٹے کے اندر آپ کا جسم وہ انرجی لے لیتا ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لیے خوراک بنایا ہے۔ جب ہم 12 بجے تک جاگیں گے تو ظاہر سی بات ہے سوتے سوتے آدمی کو آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے، اس کے بعد آدمی مشکل سے، جس کو رات بولا جاتا ہے، وہ جو ہم فجر کا وقت بولتے ہیں اس سے پہلے تک کو بولا جاتا ہے۔ فجر کی اذان ہوئی، رات ختم، اگرچہ ابھی اندھیرا ہے، اس سے پہلے تک ہی آپ 6 گھنٹے کی نیند پوری کر لیں۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں لوگ نیند بھی پوری کر لیتے تھے رات میں، اور عبادتیں بھی کر لیتے تھے۔ ان کے زمانے میں یہ لائٹ نہیں تھی، اس طرح سے ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل نہیں تھا، تو جیسے شام ہوئی سارے لوگ کھانا کھا کے سو جاتے تھے۔ کچھ لوگ عشاء کی نماز پڑھتے تھے اور کچھ لوگ سونے کے بعد اٹھ کے تب عشاء کی نماز پڑھتے تھے۔
یہ ان لوگوں کا نیم تھا زندگی گزارنے کا، جو ہمارے یہاں مفقود ہے ہمارے سماج میں۔ ہم یہ نہیں کرتے ہیں، ہم لوگ رات میں زیادہ جاگتے ہیں اور دن میں سوتے ہیں۔ آپ اگر نیٹ پہ سرچ کریں، دنیا کے جتنے بھی کامیاب لوگ ہیں وہ شام میں جلدی سوتے ہیں اور صبح میں جلدی اٹھتے ہیں۔ یعنی کہا جاتا ہے وہ لوگ سورج کو جگاتے ہیں، سورج ان کو نہیں جگاتا ہے۔ جس کو بھی کامیابی چاہیے، چاہے اس دنیا میں چاہے آخرت میں، اس کو یہ پوائنٹ نوٹ کرنا پڑے گا اور اس پہ عمل کرنا پڑے گا، کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا ہے صلاۃ الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، فجر کی جو فرض نماز ہے اس کی بات نہیں کی اللہ کے نبی نے، فجر میں جو 2 رکعت سنت ہے اس کی فضیلت اگر آپ دیکھیں کہ یہ جو دنیا ہے اور دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں ان چیزوں کو ایک پلڑے میں آپ رکھ دیجئے اور فجر کی 2 سنتیں ایک پلڑے میں، تو یہ فجر کی 2 سنتیں اس سے بھاری ہیں۔ کیوں یہ فضیلت بیان کی گئی؟ تاکہ آپ صبح میں اٹھو، صبح میں اٹھ کے اللہ کی عبادت کرو شروع میں سب سے پہلے، اس کے بعد روزی کے تلاش میں نکل جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو کبھی مایوس نہیں کرے گا۔ لیکن جب آپ 12 بجے تک سو گے، 12 بجے اٹھے آنکھ ملتے ہوئے ایسے ایسے، اس کے بعد کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کریں، کیونکہ دنیا کا کوئی ایسا کام نہیں ہے، دنیا کوئی آفس ایسی نہیں ہے جو آپ کو 12 بجے بلایا ہو 12 بجے کام کرنے کے لیے۔ کچھ بھی آپ کو کرنا ہے، چاہے اس دنیا کے لیے ہی کیوں نہ ہو، تو آپ کو صبح میں اٹھنا پڑے گا۔ تو بہرحال یہ ایک ضمنی بات تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے جس چیز کو بھی پیدا کیا ہے ہمارے نفع کے لیے، یہ جو موسم ہے جیسے گرمی، برسات، سردی، جس کو ہم ریتو بولتے ہیں، اگر اللہ تبارک و تعالی نے موسم نہ بنایا ہوتا تو آپ بھوکے مر جاتے، آپ کو ایک ان نصیب نہیں ہوتا۔ یہ موسم کا جو چکر ہے، اسی سے آپ اناج پاتے ہو، کھانا پاتے ہو۔ آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کر کے دیکھ لو، اگر اللہ تبارک و تعالی نے اس چکر کو نہ چلایا ہوتا تو نہ تو آپ جو بوتے ہیں وہ اگتا، اور اگر اگ بھی گیا تو اس میں دانہ نہیں پڑتا، وہ پکتا نہیں، کھانے کے لائق نہیں ہوتا۔ تو یہ اللہ نے جو چکر چلایا ہے اس کو بھی ہمارے فائدے کے لیے بنایا ہے تاکہ یہ دنیا چل سکے۔ اور جب آپ غور کریں گے دنیا کے کسی بھی چیز میں، آپ جس کو معمولی چیز سمجھتے ہو، آپ جن چیزوں کا نام لینا بھی گوارا نہیں کرتے ہو، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے فائدے کے لیے پیدا کیا ہے، اس میں بھی آپ کے لیے کوئی فائدہ ہے، اگرچہ آپ جانو یا نہ جانو اس میں بھی فائدہ ہے۔ جیسے کہ حرام چیزیں، آپ سوچو گے جب اللہ نے حرام کر دیا اس میں کیا فائدہ ہے، اس میں بھی آپ کے لیے فائدہ ہے، یہ الگ بات ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے۔ مان لیا اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ ظلم نہ کرو، ظلم کرنا حرام ہے، تو اس کو منع کرنے میں بھی، اس کو جو اللہ تبارک و تعالی نے ظلم کو پیدا کیا، بنایا، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی کی حکمت ہے، اور اس سے بھی اللہ تبارک و تعالی آپ کو فائدہ پہنچاتا ہے، اگرچہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو حرام کر دیا۔ کوئی بھی چیز، جیسے بہت سارے جانور ہیں جن کا گوشت حرام ہے، اللہ نے کیوں پیدا کیا جب کھا ہی نہیں سکتے؟ اس کا کوئی اور بینیفٹ ہے، اس سے آپ کو کوئی اور فائدہ ہے جو آپ کو شاید پتہ نہ ہو، لیکن فائدہ آپ کو برابر مل رہا ہے۔ تو جتنی چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے بنائی ہیں
سب ہمارے فائدے کے لیے، چاہے وہ حلال ہو یا حرام ہو، چاہے ہمیں اس کا فائدہ معلوم ہو یا نہ معلوم ہو۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ہمارے لیے بنائی ہے، اور یہ دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ہمارے لیے بنائی ہے، تو ہمارے اوپر یہ دائتو بنتا ہے، یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے اس ایک رب کی عبادت کریں اور جتنا ممکن ہو سکے اس کا شکر ادا کریں۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک آدمی آیا، جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال دلنی علی عمل اذا عملته احبنی اللہ واحبنی الناس۔ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا، اللہ کے نبی مجھے کوئی ایسا عمل بتا دو جس کو اگر میں کروں تو اللہ بھی مجھ سے محبت کرنے لگ جائے اور دنیا والے بھی مجھ سے محبت کرنے لگ جائیں۔ بہت ہی زبردست سوال تھا اس صحابی کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ایک دم پوائنٹ پہ، اس آدمی کو اور کچھ نہیں چاہیے۔ اللہ کے نبی سے پوچھا، ایسا کام بتا دو مجھے جس کو کرنے سے اللہ مجھے محبت کرنے لگ جائے، اور اللہ جس سے محبت کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ اور دنیا کے لیے بھی اس نے کہا، ایسا کام بتاؤ جس کو میں کر لوں تو دنیا والے بھی مجھ سے محبت کرنے لگے، مطلب دنیا میں بھی عزت مل جائے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ازہد فی الدنیا یحبک اللہ، دنیا سے بے رغبتی اختیار کر لو، اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ اور دنیا میں آپ کو محبت کیسے ملے گا اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا، ازہد ما فی ید الناس یحبک الناس۔ اور اگر دنیا والوں کے محبت کے متلاشی ہو تو جو لوگوں کے پاس ہے اس سے بے رغبتی اختیار کر لو، سارے لوگ تم سے محبت کرنے لگ جائیں گے۔ یہ ایک بہترین نیم اور قانون ہے، یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، اس پر جو بھی عمل کرے گا اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور لوگوں کی محبت لازم ہو جائے گی۔ اب آپ کہو گے کہ یہ حدیث ہے، حدیث کو مسلمان مانتا ہے، مسلمانوں پہ چسپاں کیا جاتا ہے، غیر مسلم اس میں کہاں سے آ جائے گا؟ اللہ کی محبت ہوتی کیسے ہے؟ مسلمان سے اور غیر مسلم سے۔ غیر مسلم کو بھی اللہ نے ہی پیدا کیا ہے، اس کا بھی خالق اللہ ہی ہے، اس کا بھی مالک اللہ ہی ہے، اس کے سارے امور کو چلانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ جو آپ کا اللہ ہے وہی اس کا بھی اللہ ہے، اس کا بھی خالق ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ اس پر ایمان رکھتے ہیں، آپ سے وہ زیادہ محبت کرتا ہے، لیکن اس کی محبت اور اس کی رحمت صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ اگر بات ایسی ہوتی تو ایک بھی کافر ایک دانہ ان نہیں پاتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور اس کی رحمت سب کے لیے عام ہے، چاہے وہ مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو۔ مسلمانوں کے لیے اس کی رحمت اور اس کی محبت یہ خاص طریقے کی ہے، اور غیر مسلموں کے لیے عام ہے، سامانیہ محبت ہے۔ تو اگر کوئی جو مسلمان نہیں ہے، غیر مسلم ہے، وہ دنیا سے بے رغبتی اختیار کرتا ہے، یعنی دنیا کے معاملے میں زیادہ نہیں پڑتا، اتنا مال چاہیے، یہ چاہیے، وہ چاہیے، سارا اٹھا کے رکھ لو، یہ والا چکر اس کو نہیں ہے،
اس کو صحیح طریقہ نہیں معلوم ہے اللہ کو جاننے کا، اللہ کو ماننے کا، اللہ کی عبادت کرنے کا، لیکن وہ لو صرف اللہ سے لگاتا ہے۔ اس کے لیے اللہ کی محبت کیا ہے؟ اللہ کی محبت اس کے لیے اس طرح ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو توفیق دے دیتا ہے، اس کے دل میں ڈال دیتا ہے، اس کے دماغ میں ڈال دیتا ہے کہ سیدھا راستہ یہ اسلام ہے۔ یہ کیا اللہ کی محبت ہے، پھر وہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ کتنا بڑا کرم ہے اللہ تبارک تعالیٰ، اس سے بڑی محبت کوئی نہیں ہو سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک آدمی کو آگ سے بچا دے۔ تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی محبت ہے اس غیر مسلم پہ، اس کو جہنم سے بچا کے جنت تک پہنچا دیتا ہے۔ مسلم کے لیے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، مومن ہے، لیکن اس دنیا کے اندر کوئی بھی مسلمان A to Z کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ مجھ سے غلطی نہیں ہوئی۔ ساری زندگی جب سے پیدا ہوا، جب مرنے لگا، اگر کوئی یہ کہے کہ مجھ سے کوئی غلطی نہیں ہوئی تو اس سے بڑا احمق اور پاگل اس دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے انسان کے اندر ایک ہوتا ہے گرو کرنا، ایک ہوتا ہے ابھیمان کرنا، دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ تو آدمی گرو نہیں کرتا ہے بلکہ ابھیمان کرنے لگتا ہے، غرور، کہ مجھ سے تو کچھ ہوا ہی نہیں ہے، میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ وہ اپنے درشٹی سے، اپنے عقل سے بول رہا ہے، اپنے نظریے سے، کیونکہ جس کے دماغ کے اندر غرور گھس جائے اس کو صحیح چیز بھی دکھائی نہیں دیتی، اس کو لگتا ہے کہ اس نے غلط نہیں کیا ہے۔ لیکن اسی دنیا کے، اسی کے گاؤں کے کسی آدمی سے پوچھ لو تو وہ ہزاروں عیب گنا دے گا، اس کے اندر یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، اس کو اگرچہ نہیں دکھائی دے رہا ہے۔ اور ہر آدمی کے اندر تقریباً جو زاہد نہیں ہے، جو دنیا سے بے رغبت نہیں ہے، تقریباً 100 میں سے 99 کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اس کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ دوسروں کے عیب اس کو بہت دکھائی دیتے ہیں اور اپنی عیب ایک بھی دکھائی نہیں دیتی۔ گویا کہ اس کے سامنے 2 تھیلے ہیں، وہ ایسے رکھتا ہے، ایک تھیلا پیچھے ہوتا ہے، ایک تھیلا آگے۔ آگے والے میں جتنے لوگ ہیں اس کے سماج میں سب کے عیوب کو ادھر ہی رکھتا ہے، اس کو دکھائی دیتا ہے ہمیشہ 24 گھنٹہ۔ کسی نے پوچھا، دھڑ 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 بتا دیا، اتنا ہے اس کے پاس۔ اور اپنا والا جتنا عیب اور غلطی ہے وہ پیچھے والے تھیلے میں رکھتا ہے، جو دکھائی نہیں دیتا اس کو نہیں بتائے گا۔ یہ عام طور سے ہر انسان کی فطرت ہے۔ لیکن جو لوگ زاہد ہو جاتے ہیں، زہد اختیار کر لیتے ہیں دنیا سے، ان کو دوسروں سے کچھ لینا دینا نہیں ہوتا ہے۔ کون کیا کر رہا ہے ہم کو نہیں مطلب ہے، جہاں جانا ہے جاؤ۔ وہ اپنے میں مگن ہوتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کسی طرح سے میں عذاب سے چھٹکارا پا جاؤں، کس طرح اللہ پاک تعالیٰ کی عبادت کروں کہ اللہ خوش ہو جائے اور مجھے جہنم سے چھٹکارا دے دے۔ تو ایسے لوگ دوسروں کی عیب جوئی نہیں کرتے ہیں، کیونکہ ان کو اپنی عیب دکھائی دیتی ہے۔ ہزاروں عیب انسان کے اندر ہوتے ہیں جو آدمی خود جانتا ہے، بہت سارے عیوب ایسے ہوتے ہیں جو دوسرا نہیں جانتا ہے۔ اور اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ کچھ لوگ قیامت کے دن آئیں گے جنہوں نے بہت غلطیاں کی ہوں گی، بڑی بڑی غلطیاں، لیکن دنیا والوں کو پتہ نہیں چلا ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سامنے بیٹھائے گا، جب حساب کتاب لینا ہوگا تو اس سے اقرار کرائے گا، کہے گا بندے یہ فلاں فلاں ٹائم فلاں دن کیا تھا کہ نہیں؟ تو کہے گا اللہ میں نے کیا تھا، مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، اللہ تبارک تعالیٰ مجھے معاف کر دے، مجھے رسوا مت کر۔ تو اللہ تبارک جب وہ اقرار کر لے گا، انکار نہیں کرے گا،
تو اللہ تبارک تعالیٰ اس سے کہے گا اس کو میں نے دنیا میں بھی لوگوں کے نگاہوں سے پوشیدہ کر دیا تھا، یعنی کسی کو پتہ نہیں چلا تھا، اور آج بھی میں تمہیں رسوا نہیں کروں گا دنیا والوں کے سامنے، آج بھی سب سے ستر پوشی کر دیتا ہوں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت کے سرٹیفکیٹ سے نوازے گا۔ ایسے لوگ ہوں گے، اور ایک دو نہیں، بہت سارے ہوں گے۔ وجہ کیا ہوگی کہ انہوں نے غلطیاں بھی کی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ یہاں رسوا کیا نہ آخرت میں رسوا کرے گا۔ اور اکثریت ایسے لوگوں کی ہوگی جن کو یہاں تو ان لوگوں نے چوری چوری کیا ہے، غلطی چوری چوری غلط کام کیا ہے، آخرت میں ان کو اللہ تبارک تعالیٰ رسوا ضرور کرے گا، سب کے سامنے بائیں ہاتھ میں دے گا نامہ اعمال۔ اور جیسے ہی آپ کے بائیں ہاتھ میں دیا گیا، حشر کے میدان میں جتنے لوگ رہیں گے سب کو سمجھا جائے گی یہ فلانا جہنم میں گیا، اب بچ نہیں سکتا ہے۔ تو یہ اکثر لوگوں کا ہوگا حال، لیکن یہ آدمی جو کچھ وششٹ لوگ ہوں گے، مخصوص لوگ، انہوں نے غلطی تو کی ہوگی، لیکن اللہ ان کو رسوا نہیں کرے گا، بلکہ ان کو جنت میں داخل کر دے گا ان بدعمالیوں کے باوجود۔ وجہ اللہ کا ڈر، بھے۔ وہ دنیا میں غلطی تو کرتا تھا لیکن اللہ سے بہت ڈرتا تھا، فوراً توبہ کرتا تھا، اللہ تبارک تعالیٰ غلطی ہو گئی معاف کر دے۔ اور وہ دکھاوے کے لیے عبادت نہیں کرتا تھا، بلکہ اکیلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے روتا تھا۔ اصل عبادت کیا ہے؟ اصل عبادت وہی ہے جس میں دکھاوا نہ ہو، جس کو آپ کہیں اکیلے میں جا کے کرو، جس میں شاہد اور گواہ صرف اللہ ہو اور کوئی نہ دیکھے آپ، اور اس میں جو آپ روتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند آتا ہے کہ اس بندے کے اندر اور کوئی مقصد نہیں ہے، نہ کسی کو دکھانا ہے اور نہ ہی اس سے اور کوئی مقصد ہے بندے کا مقصد وہاں صرف ایک ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بخش دے۔ ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نہ دنیا میں رسوا کرتا ہے، اور اگر اس نے بہت بڑی غلطی کی ہے تو دنیا میں رسوا کر دے گا لیکن آخرت میں نہیں۔ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جس کی سزا انسان کو اس دنیا میں مل جاتی ہے، جیسے آپ ظلم کرو، کسی کے اوپر آپ نے ظلم کر دیا، کسی کا حق مار لیا، آپ کو اسی دنیا میں سزا دی جائے گی۔ جس سماج میں زناکاری عام ہو جائے اس سماج کو یہیں پہ سزا دی جائے گی۔ جو اپنے ماں باپ کو تکلیف پہنچائے، مطلب حق نہیں، ناحق تکلیف پہنچائے، ایک باپ اگر ہے کہتا ہے کہ تو کافر ہو جا، تو یہ ناحق چیز ہے، اس سے اگر تکلیف ہو تو اس تکلیف کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ جائز طریقے سے اگر باپ کہتا ہے مثلاً کہ مجھے یہ دے دو، آپ کے پاس موجود ہے، آپ نہیں دے رہے ہو، اس طریقے سے اگر آپ نے تکلیف پہنچائی تو ماں باپ کو تکلیف پہنچانے والے کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسی دنیا میں سزا دے دے گا، چاہے آج چاہے کل۔ اب کوئی یہ نہ کہے میں نے تو اپنے باپ کو مارا تھا مجھے سزا نہیں ملی، دیکھو میں بوڑھا ہو گیا مجھے کچھ نہیں کیا اللہ تبارک تعالیٰ، اللہ تبارک تعالیٰ کرے گا، ہو سکتا ہے کیا ہو آپ کو پتہ نہ چلا، سزا دے گا اللہ تبارک تعالیٰ۔ تو ایسے بہت سارے اعمال ہیں جن پر اسی دنیا کے اندر آپ کو سزا اللہ تبارک تعالیٰ دے دے گا، کسی صورت میں دے، ضروری نہیں آپ کو مار ہی پڑے، آپ کس جو سب سے پریہ چیز ہو اس کو چھین لے گا۔ اور اسی طریقے سے بہت اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس بہت سارے طریقے ہیں آپ کو سزا دینے کے، اللہ تبارک تعالیٰ سزا دے دے گا۔ تو صحابی نے جو دو چیزیں اللہ کے رسول سے پوچھی، دنیا کے بارے میں اور آخرت کے بارے میں۔ دنیا کے بارے میں یہ ہے کہ آپ دنیا سے بے رغبتی کر لو، اللہ تبارک تعالیٰ آپ سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ لوگ کیسے محبت کریں گے آپ سے؟ جو کسی کے پاس ہے، جس
کو ہم بولتے ہیں حسد، عرسیہ۔ اگر آپ عرسیہ سے بچ جاؤ تو سمجھو سارے لوگ آپ سے محبت کرنے لگ جائیں گے۔ یہ نہ سوچا ہے فلانا پاس ہے ہمارے پاس کیوں نہیں ہے، ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ کچھ لوگ تو یہ سوچتے ہیں چاہے میرے پاس ہو نہ ہو اس کا تو ختم ہو جائے، اس کو عرسیہ بولتے ہیں، حسد۔ یہ چیز اگر انسان اپنے دماغ سے نکال دے، ہر آدمی اس سے محبت کرے گا، کیونکہ نفرت کی اصل وجہ یہی ہے کہ آدمی ایک دوسرے سے حسد کرتا ہے، وہ فلانوا کے پاس کیسے ہو گیا، کہاں سے پا گیا، کدھر سے آ گیا، وہ میرے پاس نہیں ہے، کچھ ایسا کرو کہ اس کا ختم ہو جائے، میرے پاس آ جائے۔ اسی وجہ سے انسان کے اندر محبت نہیں ہو پاتی۔ یہ چیز یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کے نبی نے کہا، اور یہ حدیث حسن ہے، اور علامہ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے، ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا ہے۔ مطلب اس میں کوئی شک شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ آپ دنیا والوں کی محبت چاہتے ہیں تو دنیا والوں کے پاس جو کچھ ہے اس کی لالچ نہ کریں، آپ اس کو بدھائی دیں اور اس کو کہیں ہاں اللہ تبارک تعالیٰ اور زیادہ دے آپ کو، دیکھو وہ آپ سے خوش ہوگا، آپ سے محبت کرے گا۔ لیکن جب آپ ایسے دیکھ کے اس کو چلو گے، آپ سے محبت کبھی نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ اللہ ہم سے یہی چاہتا ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں اور اس دنیا کے ہو کے نہ رہ جائیں بلکہ اس کے ہو کے رہیں۔ آپ دنیا سے بے رغبتی کر لو، آٹومیٹک آپ سے اللہ محبت کرے گا۔ تو یہ دو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں جس کو ہمیں اپنے اوپر اپلائی کرنا چاہیے، اپنے اوپر لاگو کرنا چاہیے۔ بہت بڑی چیز نہیں ہے، جس کے ذریعے سے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، اور اس دنیا کے اندر بھی ہمارا سمان ہوگا، ہمیں عزت دی جائے گی، اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں عزت و سمان سے نوازے گا۔ آخر میں دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق دے، اور ہمیں وہ سمجھ عطا فرما کہ ہم تیرے نبی کے اقوال و افعال کے مطابق اپنی زندگی کو گزار سکیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔